عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل كذلك، ثم إنه جلس على منبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. اس حدیث کا موضوع مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا، اس کا کیا حکم ہے. جناب عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، بات ہے کہ استنع خاتم من ذہب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی یا بنوائی. فکان یجعل فصہ فی باطن کفہ اذا لبسہ، جب آپ وہ پہنتے تو جو اس کا نگینہ تھا اس کو آپ اندر کی سائڈ پہ رکھتے، ہتھیلی کی جو اندر کا حصہ، اندر کی سائڈ پر اس کا نگینہ آپ رکھا کرتے تھے. فص نگینے کو جو کسی قیمتی پتھر کا ہوتا ہے، ہیرے کا یا زمرد یا عقیق کا، کسی بھی قیمتی پتھر کا نگینہ ہوتا ہے تو نگینہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی پتھر. فصنع الناس مثل ذلك، لوگوں نے بھی آپ کی اتباع کی اور انگوٹھی بنا لی سونے کی نگینے والی. ثم انه جلس على المنبر فنضعه، پھر ایک دن آپ تشریف لائے اور ممبر پر آپ بیٹھے اور آپ نے لوگوں کے سامنے وہ انگوٹھی اتاری، لوگوں کے سامنے اتار دی اور فرمایا کہ انی کنت البس هذا الخاتم، میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا. وجعل فصه من داخل، اور نگینہ اندر کی سائڈ رکھا کرتا تھا. فرما بھی، آپ نے اس کو پھینک دیا کہ اب میں اس کو پھینک رہا ہوں. اس کا معنی ہے کہ پہلے مردوں کے لیے سونے کا استعمال مباح اور حلال تھا، تبھی نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی اور صحابہ نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے پہن لی. یہ صحابہ کی یعنی اتباع کے حرص کہ کس قدر نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور آپ کی اتباع کرتے تھے. ثم قال واللہ لا البسه ابدا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب میں سونے کی انگوٹھی کبھی نہیں پہنوں گا. فنبذ الناس خواتیمہم، تو لوگوں نے بھی آپ کی اتباع کرتے ہوئے اپنی سونے کی انگوٹھیاں اتار دی. وعید پیچھے گزر چکی ہے کہ مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا، اس کی وعید یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا، مانا جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا. وفی لفظ جعلہ فی یدہ الیمنی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی. یہ روایتیں دونوں طرح کی ہیں، دائیں ہاتھ میں پہننا بھی ثابت ہے اور بائیں ہاتھ میں پہننا بھی ثابت ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چھوٹی انگلی ہے، اس انگلی میں انگوٹھی پہننا عملی طور پر ثابت ہوتا ہے. امام ترمذی نے شمائل میں، صحیح مسلم میں بھی کئی روایتیں ہیں جس میں دائیں ہاتھ میں پہننا مذکور ہے. بارکہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، دائیں میں بھی اور بائیں میں بھی. جی.